سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم صل على علي بن موسى رضا المرتضى امام التقي بنكي حجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى صديق الشهيد صلاة كثيرة طامة زاكية متواصلة متواترة متوادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي يد الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله الكريم في كتاب القديم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام برو محبت صدر شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام جو برو ذوق شوق صدر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام. حمد ای صلاة کھاں بعد مہجا عزیزو دوستو مسلمان بھائیرو، اللہ رب العزت جو فضل ہے جے کریم رب اج بڑی عظیم رات جے رات میں رب سائیں محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ عنہ فرمائیں تھا تو رب تعالیٰ جے تراب پہنجے نبین تے انعام کیا ہے نو آجو کی رات. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہن رات قبول تھی. نوح علیہ السلام جی کشتی پہاڑی سا لگی ہن رات. ہر نبی حضرت داؤد علیہ السلام حتیٰ کہ یونس علیہ السلام بچی کے پیٹ میں سائیں جن وضاحت سا نکلا تا ہر نبی تے انعام ہن یوم عاشورہ تھوا. قیامت جو دین انہیں تے تھی دو انعام امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر اساں جنا انعام ہے. انعام کیا ہے؟ یہ انعام پوچھنو ہو جے تو بھٹ جے گھوٹ کا پوچھو. ہدایت سائیں رحمت اللہ علیہ فرمائیں تا کجو کربلا جو نسوروئی ناز کہ رند پرورن راز کجو کربلا جو
کافی میرے دوست اسلام آباد سے، لاہور سے، خصوصاً خلیفہ مقصود صاحب جو اتنے کتاب وغیرہ سارے لکھتے ہیں، وہ بولیں کہ سائیں تو سندھیوں کو سندھی سنا رہا ہے. تو بیٹا سائیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ ناز ہے، ناز. حالانکہ تو ناز تو نہیں ہے، خوشی تو نہیں ہے، مگر بیٹا سے فرماتے ہیں ناز ہے، مگر اس ناز کو، اس واقعے کو صرف وہی شخص پہچانیں گے جو اللہ پاک کے ولی ہیں. قرون راز کلو کربلا جو اللہ جا ولی جگہ ہیں اوہی سمجھی سگن تھا تو کربلا جو واقعے میں چھا اسلام ہے. مجھے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کے شہزادے جی جیکا شہادت ہے یا ساری جی ساری تہنجی مہنجی پوری امت کے بخشش جو بہانو ای سبب ہے. حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ تابعی ہوا. یوم عاشورہ جی اجو کی رات سجی رات بیٹھا روندا رہا امام حسین جے غم میں روندا رہا. اللہ سے اساں کے غم حسین نصیب فرمائے، امام حسین کی محبت میں رومن نصیب فرمائے. روندا ساری رات گزر گئی. علامہ بدر القادری اوراق غم میں یہ روایت نقل کی ہے. اہل سنت جو عظیم محقق مفسر محدثہ ان بزرگ لکھوا تو ساری رات روندے آخری رات حضور علیہ السلام ان بزرگ کے دل کے اندر خیال آیا کہ آج رات رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کاش میں کربلا میں ہوتا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو جاتا تو کچھ حاصل ہوتا. آج رونے کا کوئی فائدہ نہیں. تو سائیں جیسے سوئے یہ آنکھیں بند کی تو دل والی آنکھیں کھل گئی، میرے آقا کا دیدار ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام تابعی، آپ نے فرمایا کہ رونا کس فائدے کا نہیں ہے. آپ نے میرے بیٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام کے غم میں ایک قطرہ جو آنکھ سے گرایا ہے، یہ ساتوں زمین آسمان دفتر ہو جائیں، یہ سارے جتنے سمندر ہیں یہ سیاہی ہو جائیں، فرشتے انسان جن یہ سارا اس کا ثواب لکھیں پھر بھی نہیں لکھ سکتے ہیں. آج رات ہے اس لیے کہ شاہد حسنین کی بھی نظر ہو جائے تو حسنین کریمین کے نانا کی بھی نظر ہو جائے. سنیں گے نا امام حسین کا ذکر، ماشاءاللہ علماء نے کثیر سنایا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی محسن فقیر جو شعر پڑھا تھا تازہ تھی بنی. اللہ غلام نبی محسن الحمدللہ سندھ میں اللہ جا تمام بڑا عاشق اللہ کے حبیب جا گزرے ہیں. موسیٰ گر پڑھو تو سائیں جی نظری کرم تے آمتے سان توئی جا آمتے کربلا وارا حسین. سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ. ہم تے سان توئی جا ہم تے سان توئی جا او مجا پیارا حسین کون کے کابی بسر دے کربلا یار کے اغیار کے تو یاد ہوں دے یا حسین، یار کے اغیار کے تو یاد ہوں دے یا حسین. مجھا صدقہ بھری دے آدمی سارا حسین. آمتے سان توئی
تنہے تسائی تو ہی جنانے جو بتوتے نازا. سبحان اللہ، زور سا بچو. تنہے تسائی تو ہی جنانے جو بتوتے نازا. جدے حیات و جان دیری نہیں ہے جانارا حسین. آمتے سان کوئی جا آمتے سب کر پڑھو. قیامت کے دن امام حسین جا مدائی کیوں تھو. آمتے سان کوئی جا آمتے او مجھا پیارا حسین کون کے کھاں بھی بسر دے کربلا سال گزری گیا ہے. کہیں آیا وہ جڑا مدائی کہیں امام حسین دے شان میں لاکھوں منقب تو لکھی ہلیا گیا گائیں دے ہلیا گیا. امام حسین علیہ السلام جو ذکر دیو نہیں بلندا بلند رہندو بلند آہے بلند رہندو. حقیقت میں بیٹائی سے فرمایو بیٹائی سے رحمت اللہ علیہ فرمایو تک کجو کربلا جو نسر ہوئی ناز کہ رند پروڑن راز کجو کربلا جو ناز چھاہے اللہ پاک کے امام حسین علیہ السلام سے ایدی محبت ہوئی کہ انہیں ذکر کے مجھے رب کے بلند کروں ہو. انہیں ایک بھی بڑی آزمائش دے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تائیں مجھے حسین کے ذکر کے بلند کرے. نبی صحیح کی حدیث حضور جو فرمانا تھا قیامت جو دین عاشورہ جنی تھی دو یوم عاشورہ ہو دو یہ اج رات صبح جو جمعے جو دین ہو دو مانا اوا رات اساں دیں ملائی دا رہندا عاشق انہیں دی قیامت دی جے کہ عاشق امام حسین جو ذکر ملائی دا رہندا اس دو امام حسین سا گد ہو. امام حسین علیہ السلام کی محبت حضرت امام ربانی سائیں رضی اللہ عنہ پانی مکتوبات شریف میں فرمائیں تھا. نقشبندی سلسلے جا امام ہیں پانتا فرمائیں تا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ پانتا فرمائیں تا سیدنا علی جے متھا حضور جا قدم ہے. امام ربانی سائیں تا فرمائیں قدم سیدنا علی جے متھا حضور علیہ السلام جا قدم ہے. ऐं हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जा क़दम वरी क़यामत ताईं जेके बि अब्दाल औताद असफिया अतकिया बल्कि क़ुतब मदार जेको पूरी दुनिया जे निज़ाम खे संभालण वारो हिकिड़ो वली हूंदो आहे जी गौस आज़म हिकिड़ो आहे ऐं हिकिड़ो वक़्तु जो गौस हूंदो आहे जेको गौस आज़म जो नाइब हूंदो आहे. इमाम रब्बानी साईं रज़ी अल्लाहु अन्हु पंहिंजी मज़मूआ शरीफ़ में फरमाइनि था उहे सारा जा सारा उन्हनि जी तरबियत करण वारो मौला अली हसनैन ऐं सैयदा फातिमा ज़हरा विलायत जो दरवाज़ो उन्हनि शख़्सनि ते बंदि आहे जेके मौला अली खां दूर आहिनि. विलायत जो दरवाज़ो उन शख़्सनि ते बंदि आहे जेको हसनैन करीमैन खां दूर आहे. विलायत जो दरवाज़ो उन शख़्स खां दूर आहे जेको सैयदा फातिमा ज़हरा खां दूर आहे. पूरी कायनात जे वलियनि जी तव्हां ज़िंदगी पढ़ो हर वली तव्हांखे हसनैन करीमैन जे दर जो ख़ादिम मिलंदो. हर वली चाहे कायनात जो को भी वली हुजे वो वली की निशानी इहा आहे जेको हसनैन करीमैन जे दर ते झुकल हो. बेटाई साईं छा थो फरमाए सिंध वारा बेटाई साईं खे वली मञो था बेटाई साईं रहमतुल्लाह अलैहि फरमाइनि था हसन मीर हुसैन जो जिन नहियणे जार खालिक रब जबार कीन मरहींदो तिनखे. बेटाई साईं रहमतुल्लाह अलैहि फरमाइनि था शाह अब्दुल लतीफ बेटाई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इमाम हसन और हुसैन का दर्द जिस शख्स के सीने में नहीं है वो इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला उसको कभी भी माफ न फरमाएगा. मेरे अजीजों दोस्तों सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत सबब हमारे बख्शिश का बहाना है. हजरत तारीख गौस बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी की तव्हां तारीख पढ़ो. गौसल आलमीन जो लक़ब आहे. मुल्तान ते हमलो थियो गौस बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह तीर हयो
سائیں ہکڑو تیر اچھلایو 40,000 کے لشکر میں ہر شخص کے تیر لگل اڑو ہکڑو نہ بلکہ کئی اولیاء اللہ جو کرامت ہوئے ولایت پہری امام حسین علیہ السلام کی رضا سے مل گیا جنہیں امام حسین کے تربیت یافتہ انہیں جے درجے فقیرن کی شان یا ہے چھا یزید جو لشکر کو امام حسین کا متھے ہو بلکہ کچھ بھی نہ امام حسین علیہ السلام جے مسائب کی انتہا ہوئی اللہ کے امام حسین کے مقام کی انتہا کرنی امام حسین علیہ السلام مجھے نہ تو اندازو لگائے سیدنا سعد بن معاذ طبقات ابن سعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت کا عظیم کتاب ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام وہاں آئے تو اپنے نبی کریم علیہ السلام اپنے پنجو پہ کھڑے تھے اور حضور علیہ السلام پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے تو سرکار کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا آپ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں کھڑے تھے تو بالکل پورا پاؤں نہیں تھا ایسے پنجو پہ کھڑے تھے آپ تو سائیں نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ اتنے فرشتے آئے ہیں میرے غلام کے جنازے میں کہ مدینہ شریف میں جگہ ہی نہیں ہے کہ میں محمد کریم پاؤں پورا رکھوں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے عرض کیا کہ آقا یہ میرا بیٹا فوت ہو گیا وصال ہو گیا شہید ہو گیا میں چاہتی تھی کہ میرا جنازہ پڑے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں تیرے بیٹے کی یہ شان ہے کہ جب اس کا وصال ہوا تو اللہ پاک کا عرش عظیم ہل گیا عرش عظیم ہل گیا یہ تھی صحابی کی شان سیدنا سعد بن معاذ غلام کی شان تھی وہ غلام زادے تھے وہ آقا زادے تھے وہ غلام تھے جن کو دیدار سے یہ رضی اللہ عنہ برضو عنہ دیدار اور محبت سے دیکھنے سے مقام ملا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین حسین منہ میں جا رہا ہے ہم حسین میں جا رہا ہیں اے اللہ جو کو حسین سے محبت کرے انہیں سے تو محبت فرما امام حسین کی شہادت سان چھاچو ہو دو منظر چاہو دو کیفیت چاہو دی اللہ اکبر بیٹائی گوٹ رحمت اللہ علیہ کا پوچھ خواجہ غریب نواز کا پوچھ خواجہ صاحب جو شعر امام حسین کی بارگاہ میں مقبول آنو سکر پڑھو شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین ابھی میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک میں زیارت کرائی حسنی حسینی سید ہیں امام رضا علیہ السلام کے اولاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انڈیا کے اندر لوگوں کو مسلمان کرو میرے دین کی تبلیغ کرو تو حضرت خواجہ غریب نواز نے عرض کیا آقا میں نے تو انڈیا دیکھا نہیں ہے رات کو محبوب نے پورا ہندوستان گھما تو وہاں جو محبوب کریم علیہ السلام کے غلام ہیں وہاں جیسے پہنچے تو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ایسے اللہ کی کامل ولی جب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ غوث پاک نے فرمایا غوث پاک نے کہ قدمی حاضر علی رکبت کل ولی اللہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پہ ہے تو سائیں ایران کے پہاڑوں میں خواجہ غریب نواز قلعہ کشی میں 40 سال سے مصروف تھے فرمایا لا بل علی عینی و راسی اے محبوب سبحانی تمام اولیاء اللہ کے گردن پہ تیرا قدم ہے مگر معین الدین چشتی کے آنکھوں اور سر پہ تیرا قدم ہے یہ تو خواجہ صاحب کو غوث پاک سے اتنی نسبت تھی تو اس خواجہ صاحب کو امام حسین سے محبت کا عالم کیا ہوگا ان کے نانا سے کیا ہوگا
تو میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ 14ویں صدی کے مولوی کی فتویٰ کو مانیں گے یا خواجہ غریب نواز کی فتویٰ؟ کس کی؟ حضرت خواجہ غریب مولوی تو کہتا ہے میرے ساتھ چلو 40 دن یہ دین ہے، دین کی تبلیغ کرو۔ میرے عزیزو دوستو، دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کے دربار میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے۔ ایک اعرابی آیا، عرض کیا آقا دین کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا اچھا اخلاق۔ پھر اس طرف آیا، بولا محبوب دین کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اخلاق۔ پھر اس طرف سے آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہے اچھا اخلاق۔ پھر پیچھے سے آیا ایک شخص نے 4 مرتبہ سوال کیا، پیچھے سے فرمایا آقا دین کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دین اچھا اخلاق ہے تو غصے میں نہ آ، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام سارے ولی امام حسین علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے مجھے پوری کائنات کے ولیوں سے کبھی کبھی کوئی انسان بے ادبی ہو جاتی ہے، سرکار کریم ناراض ہو جاتے ہیں تو سارے ولی محبوب کو راضی کرنے کے لیے حسنین کریمین کا واسطہ دیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے ولیوں کی تاریخ پڑھے، پوری دنیا کے اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھے، تو جب محبوب کریم علیہ السلام یا رسول اللہ سیدہ کے صدقے اپنے شہزادوں کے صدقے تو سرکار کریم علیہ السلام راضی ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ آج اچھا تا امام حسین جو ذکر شروع دو یا تھکی پیارے بوزے دو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج نہ اگر گوڑو قریب پیو تو مجھے سونے حسین کی نظر تھی وئی ایو یقین رکھو تو امام حسین علیہ السلام جینا دین نماز روز و حج زکاة مگر فتوہ خواجہ غریب نواز تھا تو چاہے کہ تو دین پہ امام حسین آئے تو دین کی پناہ پہ امام حسین آئے۔ ارے یہ شعر مذکر پڑھو، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین۔ خواجہ صاحب فرمائے تو دین بسنو حسین آت دین جی پناہ پہ مجھو حسین آئے۔ پوری دنیا کے ولی حتیٰ کہ محبوب سبحانی اللہ تعالیٰ اللہ پاک امام حسین سے کتری محبت تو کرے، اللہ سے کتری محبت تو کرے، پہلی رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سو کتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام محبوب نماز کا پڑھن، نماز کے دوران حضور علیہ السلام حدیث پاک میں تو اچھے تو حضور علیہ السلام تیرے نماز تیدہ تو حسنین کریمین حضور جو آواز ہوتا مسجد شریف ماں تبرانی شریف کیا مسجد شریف ماں گھر بالکل دروازہ اندرہ ہو نکری کرے حضور علیہ السلام کے متھا چڑھی بھی رہتا نماز کی حالت میں اللہ کے حبیب نبی کریم علیہ السلام کے متھا محبوب نبی ہے امام حسین ولیہ ہے نبوت کے متھا ولایت ہے وہ اللہ کی عبادت میں حضور علیہ السلام ایک دفعہ کو اجنبی شخص آئے جو امام حسن حسین کے روکے پر حضور علیہ السلام نبی سائیں جنہیں فارغ تھا تو محبوباً فرمائیو حدیث پاکا پان فرماؤ تو آئے مجھا صحابو کٹیں کہ ہنن شہزادن کے نماز کی حالت میں نہ روکی دا بنو ہے اوے اہین جنن کے متھا مجھے اماں پہ قربان آتا مجھے ابو پہ قربان شاہ امام حسین آج انہیں کے ذکر کے لئے محبوب راضی ہوں گا یا نہ خدا جی عزت جو قسم آ کئی منوں کے بشارت کیا تہین محبت جنہیں ایسا امام حسین کی کریوں تھا تو محبوب کتنا راضی تھا تھی تو جنہیں قبر میں حل ناصر کو خبر کو دی تو امام حسین علیہ السلام کی ذکر پہ حضور علیہ السلام کتنا خوشتا تھی درود مجھے حبیب تھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائیں تھا شیخ سعدی
پانٹا فرمائیں تو ایک دفعہ عشق مستی میں وہی اولیاء اللہ جو ذکر کیوں ہلے تو اولیاء اللہ حضور علیہ السلام کا اہل بیت کی محبت کی سکھی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائیں تاموشا ٹھائیو بلغ الولا بکمالہی کشوت جا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی دل میں سوچ میں نے شعر کے مکمل کی کریاں پانٹا فرمائیں سوچ میں ہو فکر میں ہو تیز تائیں نبی کریم علیہ السلام جو دیدار جو مجھے حبیب فرمائیو اے سعدی جو صلو علیہ والہی بارگاہ مصطفیٰ میں قبولہ مکمل محومن کہو آپ اس اگر پڑھو بلغ الاولا کشفت جہاں بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو کشفت جا بجمالہ حسنت خصالہ صلو امام حسین دیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کشفت جا جمیع خصالہ صلو علیہ ماشاءاللہ اج اتنا بنو سونے حسین کی محبت سا جولیوں بھرے بنو قبر میں بنیوں تو امام حسین کی محبت کھنی بنیوں تاکہ نگرے سائیں حدیث گدائی یہ حدیث امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ روایت کیا نبی صحیح فرمائے تو امام حسن حسین سبحان اللہ چھا شانہ ہکڑی ہوندیا عبادت پیو ہوندوا محبت عبادت رب جی مرضیہ چاہے قبول کرے نہ کرے محبت قبول آج انشاءاللہ پوری رات حل ہو ایک واقعہ سناؤں کچھ اردو بارن جو خیال کریں آدھا اجازت آئے اترا پرے کا مخصوص ساقری جنک نہیں گاہے جنہیں بلال شاہ فیصل آباد کا فقیر یہ ایک واقعہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے یہ واقعہ بلکہ تبلیغ والے جو تبلیغ کرتے ہیں تبلیغ جماعت والے ان کے ایک کتاب پہلے فضائل حج ساتھ تھا ابھی فضائل حج علیحدہ ہے مگر ان کے ہر مکتب سے یہ کتاب آپ کو ملے گی فضائل حج مولانا زکریا نے لکھی فضائل حج جاگ رہے ہو شروع فضائل حج کا واقعہ سنا اس کے اندر مولانا زکریا نے بھی یہ واقعہ لکھا اور حضرت ابن عربی نے لکھا وہ امام نبہانی نے لکھا بہت سارے بزرگوں نے لکھا کہ حضرت صاحب ینابی المبدت نے لکھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بڑے محدث اور ولی اور کامل اللہ کے ولی تھے اس کی عادت تھی کہ ایک سال حج کرتے تھے ایک سال وچ میں وقفہ دے کے پھر دوسری سال حج کرتے تھے ایک سال حج پھر دوسری سال چھوڑ کے پھر تیسری سال حج کرتے بیچ میں ایک سال چھوڑ کے حج کرتے
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے سامان خریدنے کے لیے اونٹ پہ جا کے کوفے کے شہر میں آئے. دیکھا کہ ایک عورت ہے جو نقاب کے اندر چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں. وہ ایک مردار پرندے کو صاف کر رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اماں کیا کر رہی ہو؟ محبت کی بات سنو، عبادت کی بات پھر محبت کی سنو. اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا بھائی تو اپنا کام کر مجھے چھوڑ دے. اللہ کے ولی نے فرمایا اماں بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا میں سید زادی ہوں، آل نبی ہوں، اولاد نبی ہوں. کتنے دن گزر گئے فاقے کے اندر ہوں، کوئی مزدوری بھی نہیں مل رہی، ادھار بھی نہیں مل رہا ہے. ابھی میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے 3 دن کے بعد جان بچانے کے لیے میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لیے جنگل سے ایک مردار مرا ہوا پرندہ لائی ہوں، اس کو صاف کر کے ان کو کھلا رہی ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. سائیں امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاریخ مدینہ میں یہ واقعہ لکھا ہے. میرے عزیزو دوستو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں نے حج کے لیے وہ 500 اشریفیان جو تھی وہ ساری کی ساری سید زادی کے آگے رکھ دی. میں نے حج نہیں کیا، میں حج میں نہیں گیا. اسی سال لوگ واپس آئے، سارے میرے پاس آئے، مجھے جانتے تھے. کوئی بولے سائیں آپ نے منا میں جو تقریر کی سبحان اللہ، آپ نے مدینے میں جو فائل فرمایا سبحان اللہ، آپ نے عرفات میں جو دعا مانگی سبحان اللہ، آپ نے کعبے میں جو تقریر کی سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے. یا اللہ ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، سارے سینکڑوں لوگ میرے پاس آئے گواہ ہیں. سارے کہتے ہیں ہم نے آپ کو مکے پاک میں بھی دیکھا، مدینے شریف میں بھی دیکھا، ہم آپ کو منا عرفات مزدلفہ عرفات میں بھی دیکھا. یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سو گئے. خواب میں رات کو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہو عبداللہ بن مبارک تجھے یاد نہیں ہے میری خاطر تو نے سید زادی پہ مہربانی کی، تو نے وہاں کوفے میں مہربانی کی، میں نے گنبد خضرا میں تیرے لیے ہاتھ اٹھائے. میں نے فرمایا اللہ تو عبداللہ بن مبارک نے میری نسبت پہ میری سید زادی پہ مہربانی کی تو ان کو انعام عطا فرما. تو اے عبداللہ بن مبارک اللہ تعالیٰ نے تیری صورت میں ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو قیامت تک تیرے لیے حج کرتا رہے گا. یہ فضائل حج میں مولانا زکریا جو تبلیغ والے تبلیغ کرتے اس میں بھی یہ واقعہ اور ہمارے سارے اولیاء اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. تو ابھی یہاں سمجھے اس سے ثابت ہوا کہ سید پہ مہربانی جہاں کرو گنبد خضرا میں قدر پڑتی ہے. یہ تو تھی عام سید دادی پہ مہربانی، مگر محبوب کے کندھوں کے سوار امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں تو سرکار کتنا خوش ہوں گے. ابھی فیصلہ آپ پہ ہے کہ ذکر سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. لگتا ہے کہ تھک گئے، چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیں. چھوڑوں گا میں بھی نہ ہوں نہیں، صرف آپ کو دیکھتا ہوں امام حسین علیہ السلام حدیث پاک حضور علیہ السلام. یہ محبت کا اجر کیا ہے یہ بھی حدیث آپ کو سنا دوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے جو ہماری درسی کتاب ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام پہ درود شریف ایک دفعہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا سلام. اج بڑی کیوں تاں کی شعر بدھایا سبحان اللہ اللہ اکبر. مساگت پڑھ کندہ سی اج حبیبن جے کلن جے سوار جوں گالیوں کندہ سی اج حبیبن جے کلن جے سوار جوں گالیوں بھلا کے نرواری جوں
मुसाफिर यार जूं गालियूं भला नबी मैसर तो चए अज महबूब जे कुलनि जे स्वार जूं ॻाल्हियूं कंदासीं केरु न रोंदो ज़िक्र अहिड़ो आहे सभु रोंदा हिदाई गोॾो फरमाया हसन मीर हुसैन के रुनू टिन टोलनि घर माण्हूए जंग मिरोए उभन में मलकन पखन पाण पछाड़ियो लॻियो हो त वञनि अल्लाह शहज़ादन सोगूं ॾिए सचा धणी बेटाई गोर कभी कोई पे न सजो मंजर सजी कैफियत अल्लाह अकबर कंदासीं अज हबीबन जे कुलन जे स्वार जूं ॻाल्हियूं सभई पढ़ो कंदासीं अज हबीबन जे कुलन जे स्वार भला के नरवारी ॾियो मुसाफिर यार सिकन माण्हू मदीने ले मदीनू सोचजो साईं मदीने ला की सिकंदा अल्लाह से मदीनू ॾेखा पर अफ़सोस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं मदीनो शरीफ़ छॾियो हूंदो अंदाज़ो लॻायो तव्हां छा कैफ़ियत गुज़री मदीनो चढ़ण को सोलो जो को पाण खे आशिक़ तो सॾाए उन आम आशिक़ जी कैफ़ियत ॾिसो जॾहिं मदीने खां निकिरे थो छा आहे मदीने खां निकिरे थो त कैफ़ियत छा आहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ईअं छॾे ॾिनी मदीनो छॾे ॾिनो अल्लाहु अकबर माण्हू पढ़ियो त साईं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अॻु ॿुधायो महबूबन हत्ता के सैयदा ज़ैनब के खबर हुई सैयदा ज़ैनब के खबर हुई सैयदना अली के खबर हुई कई हदीसों अम्मा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जेका हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी कुंवार हुई कुर्बान वञा मुंहिंजे हबीब जे इल्म था कुर्बान वञा मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे इल्म था अम्मा उम्मा सलमा थी फरमाए मिशकात शरीफ़ जी हदीस अम्मा थी फरमाए त हिकिड़े ॾियारे सरकार मुंहिंजे हुजरे में वेठा मूं सां गॾु वेठा अचानक भई शहज़ादा आया महबूब जे मथां चढ़ी विया सफ़ा मथां चढ़ी विया सरकार अलैहिस्सलाम सां ॿुधंदा रहनि महबूब जा हथ चुमे वरी महबूब जी ॾाढ़ी मुबारक चुमनि वरी मथां चढ़नि सीने ते चढ़नि अम्मा थी फरमाए त सरकार जॾहिं शहज़ादा ॿई हलिया विया अम्मा थी फरमाए त आऊं अंदरि आईसि अचानक ॾिसां त महबूब रोअन वेठा सरकार करीम अलैहिस्सलाम रोअन वेठा मूं अर्ज़ु कयो आका हसनैन हाणे तव्हां सां पुॼिया पे त रो छा था ख़ैर सरकार करीम अलैहिस्सलाम फरमायो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हाण मूं वटि जिब्रील अलैहिस्सलाम आयो कि महबूब तव्हां हसनैन सां प्यार करियो त हा जिब्रील अलैहिस्सलाम पर महबूब मूंखे रब मोकिलियो आहे त हे ॿई करबला जे मैदान ऐं इमाम हुसैन करबला जे मैदान में शहीद थी ऐं उन मैदान जी मिट्टी बि जिब्रील अलैहिस्सलाम खणी आयो आहे मूंखे ॾिनई आहे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त इमाम हुसैन खे ख़बर हुई या न सरकार खे ख़बर हुई या न पर मिशकात शरीफ़ जी हदीस ते गौर करियो हदीस ते सरकार करीम अलैहिस्सलाम जा ॿिया बि हरम हुआ ॿिया बि अज़वाज मुतहरात हुआ त नबी करीम अलैहिस्सलाम हुआ मिट्टी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा खे छो कोन ॾिनी ॿियनि हरमनि खे कोन ॾिनी ॿिए अम्मा सैयदा ख़ातून अतर खे छो कोन ॾिनी महबूबन करीम अलैहिस्सलाम अम्मा उम्मे सलमा खे ॾिनी अम्मा थी फरमाए महबूबन फरमायो उम्मे सलमा ही मिट्टी रख हिनखे क़ाबू कर जॾहिं ही लाल थी वञे खून जहिड़ी सनज त मुंहिंजो हुसैन शहीद थी वियो सरकार की खबर कौन हुई अल्लाह अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा उम्मे सलमा थी फरमाए महबूब लुढ़क पाए रहा लुढ़क खुदा की इज्जत जो कसम जॾहिं मूं हदीस पढ़ी त मूं चयो त सॼी दुनिया 1400 साल रुनी आहे ऐं गौसन जा कुतबन जा वलियन जा औलिया जा लुढ़क हिकिड़े पासे कजनि मुंहिंजे हबीब जो लुढ़क हिकिड़े पासे मुंहिंजे महबूब जो लुढ़क हिकिड़े पासे
مگر مانو شہید تھیندا آہن کو روکو آ، مانو وصال کندا آہن کو روکو آ، حسین تنجو کو شان آ، تنجی شہادت تھی کونے محبوب اگ دولا رون بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رون بیٹھا، بہو گوڑا پہ گاڑی۔ اما ام سلمہ رضی اللہ عنہ بٹ تاریخا تا اما ام سلمہ امام حسین علیہ السلام فرمایو تا جدید پلیت امام حسین کے وقت کونے پرنا جو سجو پروگرام رہتی میں دو امام حسین علیہ السلام کے جو کو مدینے جو گورنر ہو ان کے جدید پلیت خط لکھو تو امام حسین علیہ السلام کی بیعت حضرت عبداللہ ابن عمر دی، حضرت عبداللہ ابن عباس دی، سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر دی، یہ مجھے بیعت نہ تھا کن انہن کی بیعت بٹھی مجھے لا موکل ورنہ امام حسین کے شہید کرتے۔ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ شریف سولو چلے ہوں گا، پر خبردار افسوس آج کل ایسے مسلمان ہیں جو جدید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ میں ایک حدیث مسلم شریف کی سناتا ہوں، وہ خود مسلمان اپنا فیصلہ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ اخاف اللہ علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مدینہ شریف والوں کو صرف ڈرایا اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گا، اور اللہ کے سارے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہو۔ تو یزید نے صرف امام حسین علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، یزید نے تو مدینہ شریف میں جب اماں زینب سلام اللہ علیہ واپس آئی تو اماں اہل مدینہ نے نکل کر باہر اماں کا استقبال کیا۔ صحابہ کرام جو زندہ تھے وفاء الوفا اور ساری تاریخیں پڑھے تو مدینہ شریف میں ایسا سما تھا کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا محسوس یہ ہو رہا تھا کہ درخت بھی رو رہے ہیں۔ پورے شہر کے اندر یہ سما تھا، پورے لوگ عورتیں باہر نکل کے اماں زینب کا استقبال کیا۔ اماں زینب کیا تھی، کیا اماں زینب کی شان تھی۔ ایک مجھے یاد ہے کہ اللہ سے حاجی محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کلمی ایک کتاب پڑھایا تھا نسخہ درگاہ شریف سے، اس میں یہ میں نے پڑھا کہ اماں زینب سلام اللہ علیہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدر کی فضیلت بیان کی، لیلۃ القدر کی، تو اماں اوپر چڑھ گئی۔ اماں زینب سلام اللہ علیہ چھوٹا، بالکل چھوٹا، عمر چھوٹی تھی، اماں اوپر چلی گئی تو عبادت کے لیے اللہ کا لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے سجدے میں چلی گئی۔ فجر ہو گئی، سورج نہیں نکل رہا تھا، صبح ہوئی پہلے نہیں، وہ جو رات ختم نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کہ اللہ کا کوئی بندہ مدینہ شریف میں پریشان تو نہیں ہے، کوئی غم میں تو نہیں ہے۔ سارے صحابہ کرام ادھر ادھر گئے، سب نے دیکھا محبوب کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تو اپنے گھر میں جا دیکھ۔ سیدنا علی آئے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ عبادت میں تھی، پوچھا کہ سیدہ زینب، بولا کہ کوئی پتہ نہیں ادھر تھی۔ سیدنا علی ڈھونڈنے لگے، دیکھا کہ چھت کے اوپر اماں زینب سلام اللہ علیہ سجدے میں پڑی ہے اور وہاں نیند آ گئی، چھوٹی تھی تو سورج کو شرم آ رہا تھا کہ سیدہ کہ چادر نہیں ہے تو میں کیسے نکلوں، مگر محبوب کے شہزادی پہ وہ بھی فخر آیا۔ یزید پلید کے جو سپاہی تھے، سیدہ زینب کا لشکر جب شام میں پہنچا تو اماں زینب سلام اللہ علیہ کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی قہاری صفت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہت روتے تھے۔ امام باقر نے پوچھا باجان میں نے تو آپ کو کبھی ہنستے دیکھا ہی نہیں ہے، جب دیکھتا ہوں پانی آپ کے امام زین العابدین علیہ السلام کے سب آگے پانی رکھا جاتا تھا تو سائیں اتنا روتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اکثر کھانا پہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ امام باقر نے فرمایا بابا جان کیوں اتنا روتے تھے؟ سائیں نے فرمایا کہ بیٹا میرے جو اللہ پاک کی قہاری صفت کروانا میں دیکھیے، اگر تو دیکھ لے تو تیرا بھی یہ حال ہو۔ امام حسین علیہ السلام جب تیار ہو رہے تھے تو کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ سائیں نے فرمایا
امام حسین علیہ السلام نے جب تیاری کی، بہت مشکل، یہ تقریباً پڑھو، ضروری ہے کہ تاریخ پڑھو کہ آپ کو پتہ پڑے کہ اصل کیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ حسین کو شہید ہونا ہے، یہ سیدہ کائنات کو بھی بتا دیا، امام حسین کو بھی بتا دیا، مولا علی خطبہ دے رہے ہیں۔ سیدنا علی جب جنگ جمل پہ جا رہے تھے تو راستے میں جب کربلا میں رکے تو سیدنا علی رونے لگے، بہت روئے۔ صحابہ نے، دوست نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے میرے محبوب نے فرمایا یہ وہ مقام ہے یا میرے اہل بیت کے خیمے ہوں گے یا میری زینب کے ہوں گے یا میرے حسین کا لاج پڑا ہوگا۔ تو سیدنا علی مسلسل رو رہے تھے۔ سیدنا علی کو بھی علم تھا، امام حسین علیہ السلام کو بھی علم تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایسے نہیں گئے، مدینہ چھوڑنا کوئی آسان ہے، مگر سائیں جب مدینہ شریف سے نکلے امام حسین علیہ السلام تو کتنے ساتھی تھے، سارے سیدنا اما زینب کے 2 بیٹے تھے، اون و محمد، باقی سائیں ججے کے شہزادہ بچڑا گھر والے ہوئی، اما سکینہ ہوئی، اما شہبان ہوئی، اما ام ربابہ ہوئی، تقریباً امام حسین علیہ السلام جا 70 اٹھ سامان جا، 70 اٹھ پانی پیڑ جو تمام قلت ہوتی، پہگڑ اٹھن کے پانی کیلا، ہر چیز جو کون جلا سامان، گھر جو سامان، انہیں جنے سب تیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لسٹ نہیں وہی سائیں ہے افراد جے کے تاں سا گڑ ہوں دا، سائیں اسی کرے جنے اما سغران جو نادو آئے انہیں تے 5 لکھیے کنو، پان فرمو سغران نہ حلی باقی سب حل۔ اللہ اکبر۔ اما سغران پا جی ساحلن کے چیپی تا آؤں وجہ دی بابا سا گڑ گھمڑ کی وجہ جدے یہ پیغام ملیو تو تمام گھنو رونی اما سغران تمام گھنو رونی۔ امام حسین علیہ السلام جدے پہنجے نانے کا موکلایو، حضور علیہ السلام کی رات جو محبوب جے روز عطر تے پوری رات رودا رہا، پان فرماؤں نانا سائیں اے تو جا امتی تو کہ مدینے میں رہن نہ تھا دی۔ اللہ اکبر۔ نانا سائیں تو جا امتی کو کہ مدینے میں رہن نہ تھا دی۔ ہاں حضور علیہ السلام کی دربار میں روندے روندے جے ننڈ آئی تو محبوباً فرمائے پیارا حسین تو جے شہادت جو وقت قریب آ تو جلدی تیاری اما خاتون جنت کا موکلائے۔ جڑے اما ام سلمہ وٹھایا تو اما ام سلمہ رضی اللہ عنہ جی آخری عمر ہوئی۔ اما ام سلمہ پوچھو تو حسین کو کہاں تو بنے پڑھ فرمو مکے کا عراق۔ اما سیدہ ام سلمہ رومن لگی، پڑھ فرمو حسین تو نہ بن چاہتے کرے کہ عراق مجھے محبوب فرمایا تو جی شہادت گاہ ہے، نبی سے فرمایا تو جی شہادت گاہ ہے۔ اما ام سلمہ تمام گھنوں اصرار فرمایا، پڑھ فرمو اما نانا شہادت جی خبر دینی ہے پوری تک کرنی ہے۔ اما ام سلمہ امام حسین علیہ السلام کے بھاجن دی بیٹی آخر میں جنے موکلایو، اما جی فرمائے جے دیاں کھاں امام حسین علیہ السلام سفر تے نکتو ہر تاریخ ہوا مٹی دس دی۔ اج گاڑی تو کون تھیا، اج گاڑی تو کون تھیا، اج گاڑی تو کون تھیا۔ اما جی فرمائے جہنی ہر تاریخ مجھے عادت ہوئی امام حسین علیہ السلام جنے عاشورہ جتی نہیں جتی پان شہید جان، اما جی فرمائے وہ مٹی مونی تھی تے بالکل رد تھی چکی ہوئی۔ اما جی فرمائے آؤں روندی رہ سکو رونی اللہ مجھو حسین اج شہید تھی چکو۔ اما ام سلمہ روئے، جیلا سیدہ خاتون اطہر روئے، جیلا مجھو حبیب روئے تو ہنجا مہجا گوڑا انہیں جلا چھا حیثیت تا رکھا کا حیثیت کونے ترید میسر فقیر چلوا کندہ سی اج حبیبن جے پلن جے سوار جو گالیوں سب پڑھو کندہ سی اج حبیبن جے پلن جے سوار جو گالیوں بھلا کے نرواری جو مسافر یار جو گالیوں سکن مانو مدینے لے مدینوں چو سوچ دیو سائیں سب مدینے لے سکو تا یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ مانو سکن تا مگر سنے سین جنہیں حضور کا موکلائے ہو تو اساں جو ایمانہ تو حضور حیات النبی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی نعت
مکے میں بدھی برتائی امام بوصیری جی نات مجھے حبیب مصر میں بدھی برتی اے مجھا عزیز و دوستو ہر ولی جی نات نبی کریم علیہ السلام پہنجے مقام تے بدھی برتی تو سونے حسین علیہ السلام کا جنہیں محبوب موکلائیو بدھو تو مجھے حبیبن کریم جی ذات اطہر تے چا گزرو بدھو اللہ اکبر بھیدائی گوڑ رحمت اللہ علیہ تھوڑو اظہار کہو بھیدائی سائن رحمت اللہ علیہ فرمائیو میرا مدینے جا اج مدینو چجو اجن اللہ اکبر بھیدائی سائن گد ہو گد میرا مدینے جا اج مدینو